گزرا ہوا زمانہ، جس کو ایک بہت ہی مشہور رائٹر سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ تو آج بچوں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری اردو کی بک نوائے اردو کلاس 9 چیپٹر 1 گزرا ہوا زمانہ۔ برس کی آخری رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراونی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر میں نہ تھی۔ روپیے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بہن بھائی اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلدی آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب یعنی کہ اسکول میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یعنی کہ کلاس فیلوز یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین اور دکھی ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرتے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ و سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کی خوشبو کی خوشی سے یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرے چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی بھی خیال نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہو تھے، افسوس میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراونی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراونی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بہن، دوست اور اپنے رشتہ دار یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہیں، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی کے ساتھ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دکھنا اس کے دل کو پاش کرتا تھا۔ پاش کا مطلب ہے توڑ دیتا تھا۔
اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے، بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا، جس میں نہ وہ جوانی رہتی ہے اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دلوں کا وہ جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجد اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی، اپنے مددگاروں کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اس تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈروں میں اور یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا۔ یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، اب کچھ بس نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال مطلب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تذکیر بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدبی کی طرح جس نے کہا ہے کہ واللہ لا ازید ولا انقص ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، اس کی میں مسخر ہوں، مطلب میں اس سے بنی ہوئی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں مطلب دنیاوی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھے پانا چاہتے ہیں۔ انسان کی بھلائی میں کوشش کر کے کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کی تمام کام ذاتی غرض پر بینی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کی لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن سے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخرہ زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید اس نے نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دے دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک
आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि इसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। इसकी प्यारी माँ इसके पास आ खड़ी थी। इसको गले लगाकर इसकी बलाएं ली। इसका बाप इसको दिखाई दिया। छोटे भाई बहन इसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों तू बेकरार है? किस लिए तेरी हिचकी बन गई है? उठ, मुंह हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज़ की खुशी मना, तेरे बहन भाई तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने तो ख्वाब देखा था और ख्वाब में मैं बुढ़ा हो गया था। इसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। इसने सुनकर इसको जवाब दिया कि बेटा बस तू ऐसा मत कर जैसा कि इस पशिमान बुढ़े ने, मतलब जो बुढ़ा पछता रहा था, उसने किया था, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझको कहा है। ये सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा कि यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी इस बुढ़े की तरह न पछताऊंगा और ज़रूर इस दुल्हन को ब्याहूंगा जिसने ऐसा खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली अपनी नेकी अपना नाम बतलाया। और खुदा तू मेरी मदद कर, आमीन। बस इस मेरे प्यारे नौजवान हम वतनों और इस मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में इस बुढ़े की तरह ना पछताना पड़े। हमारा ज़माना तो खैर है, अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन। आज हम अपने आसपास इसी बात को देखते हैं कि हम सब अपने ज़ाती मतलब के पीछे भाग रहे हैं, सब अपने ज़ाती मतलब के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमें सारा गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है कि हमने अपने बचपन और जवानी में अपने ज़ाती मफाद, मतलब अपनी मतलब परस्ती, अपनी ख़ुद की लालच के लिए ही हर काम करा। हमने अपनी कौम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करा। हमने इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं करा। हमने लोगों के मदद के लिए कुछ भी नहीं करा। और आज जब हम करना चाहते हैं इस बुढ़ापे में, तो हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो हमें आज से ही जाग जाना चाहिए। हमें आज से ही इन सारी बातों को अपना लेना चाहिए। और इसका अगला पार्ट, जिसमें लफ्ज़ व मायनी, गौर करने की बातें और सवालों के जवाब, अगले अगले वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह।